السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا مسافر آدمی سے سنتیں معاف ہیں؟ یعنی اگر کوئی شخص سفر پر جا رہا ہے تو حالت سفر میں وہ صرف فرض نماز ہی پڑھے گا، سنتیں اس سے معاف ہو جاتی ہیں؟ بعض لوگوں کو آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ مسافر آدمی حالت سفر میں صرف فرض نماز ہی پڑھے گا، سنتیں اس سے معاف ہو جاتی ہیں۔ اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ آپ سے التماس ہے اسی طرح کے اہم مسائل کی معلومات کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ معزز ناظرین، مسافر دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک مسافر عرفی، یعنی وہ جس کو عرف عام میں مسافر کہا جاتا ہے۔ عرف عام میں ہر اس شخص کو مسافر کہا جاتا ہے جو ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف، یا ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف، یا ایک بستی سے دوسری بستی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ عرف عام میں اس کو مسافر کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا مسافر شرعی ہوتا ہے، یعنی وہ آدمی جو اپنے شہر، اپنے علاقے یا اپنی بستی سے اتنا دور جا رہا ہو کہ اس کا فاصلہ اس کے آبائی علاقے سے 48 میل دور ہو، یعنی 48 میل دور کے سفر کے ارادے سے جا رہا ہو، اس کو مسافر شرعی کہا جاتا ہے۔ اور اگر کلومیٹر کے حساب سے دیکھا جائے تو اگر کوئی شخص اپنے شہر، اپنے علاقے یا اپنی بستی سے سوا 77 کلومیٹر کے فاصلے پر جا رہا ہو تو اس کو شرعی مسافر کہا جاتا ہے۔ تو سنتوں کا جہاں تک تعلق ہے کہ مسافر سے سنتیں معاف ہیں یا سنتیں معاف نہیں ہیں، تو اس حوالے سے یاد رکھیں، اگر تو عرفی مسافر ہے، یعنی عرف عام میں جس کو مسافر کہا جاتا ہے، یعنی وہ 10 کلومیٹر کے فاصلے پر جا رہا ہے، 50 کلومیٹر کے فاصلے پر جا رہا ہے، تو وہ تو ہر حال میں سنتیں پڑھے گا، اس لیے کہ وہ شرعی اعتبار سے مسافر نہیں ہے۔ جیسے اس نے نماز پوری پڑھنی ہے، یعنی عرف عام میں جو مسافر ہے جو سوا 77 کلومیٹر کم فاصلے پر جا رہا ہے، تو اس نے نماز بھی پوری پڑھنی ہے اور سنتیں بھی پڑھنی ہیں۔ البتہ جو شرعی مسافر ہے، یعنی جو آدمی اپنے علاقے، اپنے شہر سے سوا 77 کلومیٹر کے یا اس سے زیادہ کے فاصلے پر جا رہا ہے، اور جس علاقے یا جس شہر میں جا رہا ہے نہ تو وہ اس کا وطن اصلی رہا ہے اور نہ ہی وہ اس کا وطن اقامت ہے، تو یہ شرعی مسافر ہے۔ تو اس پر حکم یہ ہے کہ یہ نماز میں قصر کرے گا، یعنی وہ فرض نماز جو 4 رکعت ہوتی ہے، ظہر، عصر اور عشاء، اس میں اس نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ تو اب شرعی مسافر سے سنتیں معاف ہیں یا نہیں ہیں، تو اس حوالے سے یاد رکھیں، جہاں تک فجر کی سنتوں کا تعلق ہے تو فجر کی سنتیں تو اس سے معاف نہیں ہیں، اس نے فجر کی سنتیں ہر حال میں پڑھنی ہیں، اس لیے کہ اس کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک تو تاکید بہت زیادہ ارشاد فرمائی ہے، یہاں تک کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں دشمن کے گھوڑے روند بھی دیں تب بھی تم ان 2 سنتوں کو نہ چھوڑنا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنا عمل بھی اسی پر ہے۔ چنانچہ ایک غزوے کے موقع پر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام کی نماز لیٹ ہو گئی، یعنی رات کو سوئے، صبح کو جاگ جو ہے تاخیر سے ہوئی، سورج طلوع ہو چکا تھا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سواریوں پر سوار ہونے کا حکم دیا، اور وہاں سے کچھ آگے جا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے فجر کی سنتیں پڑھیں، پھر جو ہے فجر کے فرض پڑھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی سنتیں جیسے حالت حضر میں پڑھنی ضروری ہیں، اسی طرح حالت سفر میں بھی پڑھنی ضروری ہیں۔ جہاں تک دوسری سنتوں کا تعلق ہے، یعنی ظہر کی، عصر اور عشاء اور مغرب کی سنتیں ہیں، تو اس کے اندر تفصیل ہے کہ اگر سفر جاری ہے، یعنی ابھی راستے میں ہیں، اپنی منزل پر نہیں پہنچے جہاں آپ جا رہے ہیں، گاڑی رکی ہے صرف نماز پڑھنے کے لیے، تو وہاں تو اگر یہ اندیشہ ہے کہ اگر سنتیں پڑھنا شروع کر دیں گے تو گاڑی نکل جائے گی، یا سنتیں پڑھنے کی وجہ سے جو مسافر ہیں ان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس صورت میں تو سنتیں چھوڑنا جائز ہے۔ لیکن اگر سواری اپنی ہے یا کسی منزل پر جا کر آپ ٹھہر گئے ہیں، یعنی آپ نے 10 دن کی، 8 دن کی نیت کر لیے کہ میں نے یہاں رہنا ہے، یا اب جو ہے نا ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں جو آپ کی منزل مقصود ہے، تو وہاں تو آپ نے ہر حال میں سنتیں پڑھنی ہیں۔
اس لیے کہ افضل یہی ہے کہ سنتیں پڑھی جائیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل بھی اسی پر رہا ہے۔ چنانچہ سفر کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے نفل نماز پڑھنا، چاشت کی نماز پڑھنا ثابت ہے۔ یہ تو نفل نماز ہے، تو جہاں نفل نماز آپ علیہ الصلاۃ والسلام پڑھ رہے ہیں تو سنتوں کا درجہ تو نفل سے زیادہ ہے۔ البتہ مطلقاً یہ کہہ دینا کہ مسافر آدمی سے سنتیں معاف ہیں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ سنتیں بالکل معاف نہیں ہیں۔ اگر اطمینان کی حالت ہے تو پھر سنتیں پڑھنی ہیں، اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر تو سنتیں چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔